یعنی یہ کہتے ہیں خلیفہ اس کو بنایا جائے جو اس کا اہل نہ ہو. مطلب کوئی سنی صحیح العقیدہ امام ہے، اس کی داڑھی حد شرع کے مطابق ہے نا، تو اس کے بعد دوران نماز اس کا وضو. ٹھیک اس کے پیچھے کوئی دیوبندی یا کوئی بد عقیدہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب جا کے اس نے اس کو مصلی کے آگے کر لیا، ہاں تو یہ بھی اس حکم میں آئے گا کہ وہ امامت کے قابل نہیں. اسی طرح کوئی پیچھے جس کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی ایک مشت اور سمجھ تو یا کسی ایسے انسان کو خلیفہ بنایا جو صلح کلیت کی بیماری سے بیمار ہو. چونکہ آج کل یہ دور چلا آ رہا ہے، تقریباً فتنے بڑے پنپ رہے ہیں، یہ آپ لوگ یاد رکھیں. اس حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ اب اہل سنت و جماعت معروف بھی بریلوی اور دیا بنا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. چند روز سے یہی شورش چل رہی ہے، چونکہ دیا بنا بذات خود ان کے دو گروپ، دو جماعتیں ہیں. بعض لوگ مکتب فکر بریلوی اہل سنت و جماعت کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. جو لوگ ہم کو محرف سمجھتے ہیں، تحریف کرنے والے، تو وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، اور جو ہم کو معول سمجھتے ہیں، تعویل کرنے والے، تو وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. اور بلا شبہ ہمارا اور دیا بنا کا اختلاف ہے. اب معاملہ یہ ہے، جن مسائل میں اختلاف نہیں، ان مسائل کو عوام کے درمیان مختلف ہی بتا کر یمن مسائلن مز اسی تو دیوبندین اختلاف چھو، تمن مسائلن اختلافی پیش کرت چھو، پتہ یوان کوشش کرنا یہ کہ وچھو سا یت من چھو اختلاف. حالانکہ بات صحیح ہے کہ حیات النبی کے حوالے سے ہمارا اور دیوبندیوں کا نفسی اختلاف نہیں ہے، البتہ نوعی اختلاف ہے. پھر حیات النبی کی نوعیتی ایک پہلو ہے، حاضر و ناظر، اس میں ہمارا اور دیوبندیوں کا. اور اسی طرح المحند المفند جو مولانا خلیل احمد انبیٹوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس نے ذکر مولود کے حوالے سے کہا ہے کہ ذکر مولود جائز ہے اگر صحیح روایات سے وہ کیا ہو، ثابت ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے ذکر مولود میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف ہے ہی نہیں. سلفیہ حضرات بھی ذکر مولود کو مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کا ذکر وہ تو انہوں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. دیا بنا نے بھی سیرت کی کتابوں میں ذکر مولود. ہمارا اور باقی مکتب فکر کا جو اختلاف ہے وہ ہے یوم مولود، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن 12 ربیع الاول وہ دن منانا، اس میں اختلاف ہے. تو اب جب ذکر مولود میں اختلاف ہی نہیں
اس کے بعد یہ کہا جائے بھائی وہ بھی ذکر مولود کو جائز کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، اس لیے اختلاف جب پہلے ہی سے اختلاف تھا ہی نہیں، اب اس کو مختلف ہی بتا دینا اور بعد میں کہنا دیکھو وہ بھی اس کے قائل ہے، اس کا مطلب یا تو عدم مطالعہ ہے اور یا تو قلت مطالعہ ہے، دو ہی سبب ہے، یا تو یا تو مبادیات اہل سنت سے ناآشنائی ہے، اور شاید جو اصولی اختلافات ہے یا تو وہ پڑھے ہی نہیں گئے تب جا کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، ورنہ ان چیزوں پر مناظرے ہو گئے ہیں، مسجدیں الگ بنی ہیں اور باقی چیزیں ہوئی۔ اگر آج کل یہ باتیں کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شاید مطالعہ ہی ناقص ہے، تب جا کے یہ باتیں ہو رہی ہے، ورنہ یہ صاف بات ہے مسجدیں الگ ہے، مدارس الگ ہے، باقی چیزیں ہیں، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے، ان کے بڑے بڑے بزرگوں نے اس پر مناظرے کیے ہیں۔ تو آج اگر کوئی فرد واحد کہہ رہا ہے تو وہ دراصل اہل سنت و جماعت کو نقصان دے رہا ہے، چونکہ اس کے تقریر سے کوئی دیوبندی تو ہمارے مذہب کو مسلک کو تو مانے گا نہیں، البتہ مکتب فکر دیوبندی کے حوالے سے اس کے دل میں نرمی آئے گی، ہے نا؟ ہاں کیوں ہوگا، وہ اس کا قائل ہو جائے گا بھائی ان کا اور ہمارا، ہاں چونکہ وہ لوگ جانتے ہیں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، کل جا کے یہ کہا جائے گا بھائی چلو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر پرسوں اب اسی طرح دیکھیے مولود کعبہ وغیرہ یہ باتیں جو ہو رہی ہے ان کی بھی یہی بات ہے، چونکہ جب سے کشمیر میں اسلام آیا ہے تقریباً کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں مل رہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے مولود کعبہ منایا، چونکہ یہ قول جو ہے نا قول مرجوع ہے، علماء نے اس کو مرجوع اور بعض اسلاف نے اس کو علامت شیعہ بتایا ہے مولود کعبہ منانا، ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تو شیعت کو فائدہ ہو رہا ہے، اہل سنت کو نقصان ہو رہا ہے، چونکہ جو ہمارے جماع ہیں ان کا دل مائل بشیعت ہو رہا ہے، نہ کہ اہل تشیع کا دل مائل بسنیت ہو رہا ہے۔ کل لے دے کے اس طرح کی باتیں کرنے سے اہل سنت و جماعت مکتب فکر بریلویوں ہی کا نقصان ہے۔ تو ان چیزوں کو اختلاف نہ بتانا دراصل اختلافات کی معلومات میں کمی ہی کہا جائے گا۔ تو اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہ جالحق میں لکھا ہے کہ غیر عالم کو بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور اس میں یہ مادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہیت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ کسی غیر عالم نے بد مذہبوں کی کتابیں پڑھی ہے، تو اسی وجہ سے یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں۔